جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارا آج کا ٹاپک جمہوریت اور بہت وسیع ٹاپک ہے، اور کیا اس کے بارے میں کہا جائے. جمہوریت کا نام بگڑ چکا ہے، جمہوریت کا مقام بگڑ چکا ہے. جمہوریت کیا ہے اب ہمیں بھی خود بھی بھول چکے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے. اب تو ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو حکمران آتے ہیں، کھاتے ہیں اور نئے آنے والوں کے لیے اپنی جو جگہ چھوڑ جاتے ہیں کہ اب تمہاری باری ہے، اب تم لوٹو ملک کو، اب تم لوٹو عوام کو، اور اس کو جمہوریت کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھ کر جو دھوکہ دو جس طرح دے سکتے ہو. تو ہم نے ابھی جو تصویر دکھائی اس سے ایک منظر کشی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی کہ مطلب ہم سنتے تھے نا فلاں بزرگ کا چلہ دست غیب حاصل ہو گیا. تو انہوں نے میری سمجھ نہیں آتا انہوں نے کون سا چلہ کاٹا ہے، پورا پاکستان بیچ ڈالا اور پوری دنیا میں جو ہے وہ ملینز اور ٹریلینز پاؤنڈ کی جو ہے وہ ڈالرز میں جو ہے وہ جائیدادیں ان کی جو ہے وہ شوگر ملز ہیں اور آپ کی جو وہ مطلب آئرن کی پوری انڈسٹریز ہیں. یہ مطلب ایسا بھی کون سا جو ہے وہ للہی خزانے جو ہے وہ آپ کی سونے کی اور ہیرے کی دیغیں جو ہے وہ زمین سے برآمد ہو گئی. تو یہ وہ بالکل صحیح اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ وہ جمہوریت کا پھل ہے. یہ لوگوں کو 18 کروڑ لوگوں کا خون چوس کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ براجمان ہیں اپنے پیلیسز کے اندر. تو اور مطلب یہی، اور پھر یہ بھی اس کے بعد ایک جو مذاق خیز بات ہے نا وہ یہ کہ پھر بھی لوگوں کے سامنے آ کر اور پوتر بننا بالکل نہیں. پھر کیا لوگ ہم جو عوام ہیں ہمارے ہی لائے ہوئے ہوتے ہیں نا، جب ٹائم آتا ہے ہم دوبارہ پھر اسی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. اس دفعہ تو شور یہ مچ رہا ہے کہ ہم نے نہیں بلایا تھا، یہ کہاں سے آ گئے. اب یہ زیادہ ہو رہا ہے. بڑھیں گے ایک کال کی طرف. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر. نقوی صاحب جی ہاں، میری طرف سے آپ دونوں کے لیے نہایت نیک تمنا ہے. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. میں نے ابھی یہ دیکھا ہے، کچھ مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ جو پچھلی کچھ صاحب بول رہے تھے کہ شاید آپ کو پاکستان میں اسلام اور جمہوریت کا ذکر کر رہے تھے یا کچھ سعودی عرب نے یمن کے اوپر ہم اٹیک کیا اس کے متعلق بات کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کے جہاں تک کہ رویے کا تعلق ہے تو بحرین میں بھی وہ ایسا کر چکے ہیں، اور وہ بڑا افسوس ہوتا ہے اس لیے کہ جو شاعروں نے کہا نا کہ کفر از کعبہ برخیزت کجا عمارت مسلمانی. اب رہا یہ پاکستان کا، تو پاکستان نہ اسلامی ہے نہ جمہوری. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، بانی پاکستان نے اس کو جتنی تاکید کے ساتھ میں اسلامی اصولوں کو برتنے کی اور اس کو پرکھنے کی کوشش کی تھی، اتنا ہی ہم نے اس کو اگنور کیا ہے. ہمارے ہاں نام کا اسلام ہے، ورنہ ہر وہ چیز کی جا رہی ہے جو اسلام کے منافی ہے، اور اس کی تفصیل میں جانا بیکار ہے. اور رہی جمہوریت، تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جمہوریت ایک طرز سیاست ہے کہ جس میں لوگوں کو بنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو ہمارے ہاں تو جس قسم کے لوگ ہیں جہاں تعلیم فروغ نہ پائے، جہاں ہر جگہ جھوٹ اور مکر اور فریب ہو، ان کے ووٹ اگر لیے جائیں تو پھر وہ جمہوریت ہی جس قسم کی ہوگی وہی ہمارے ہم پنپ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مختصر اور بہت جامع بات کر جاتے ہیں، اور بلکہ کل تو ہم ان کا انتظار کرتے رہے. میرے خیال ہے دوبارہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، شاید لگی نہیں. کیونکہ دیکھیں مسئلہ وہی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے نا وہ دکھے ہوئے ہیں. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ووٹ کے انتخاب پہ لائے تو سوچتے تھے کہ 5 سال کے بعد تبدیلی لے آئیں گے، اب ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اب معاملہ اس سے اوپر ہو گیا، کیونکہ اب جو ہم آ گئے ہیں پوری انٹرنیشنل ویوز کے اندر کہ جو پورے ورلڈ کا سینیریو بن رہا ہے اس کے حساب سے حکمران ان کے پسندیدہ ملکوں میں بٹھائے جاتے ہیں. اب رہی بات پاکستان کی، تو وہاں پر تو ارباب اختیار کے پاس نہ پہلے کچھ تھا نہ آج کچھ ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد علی بھائی. علی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جناب علی شامل کرتے ہیں. آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے. ماشاءاللہ نقوی صاحب اسلام آباد سے ان کی بات سنا تھا، تو کچھ بات کو آگے بھی بڑھاؤں گا، کچھ ان کی خدمت میں اشعار بھی پیش کروں گا، کیونکہ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا ہے. تو ان کے لیے ہے: میں نے پاکستان کو جنت کا پارا لکھ دیا، میں نے پاکستان کو جنت کا پارا لکھ دیا، جو مجھے اچھا لگا وہ استعارہ لکھ دیا. کون تھا وہ شخص جس نے ظلمتوں کی رات میں
ایک پرچم پر چمکتا چاند تارا لکھ دیا. تیرگی میں ہم بھٹک جاتے دعائیں دو اسے, تیرگی میں ہم بھٹک جاتے دعائیں دو اسے, جس نے بجھتے دیپ پر شعلہ دوبارہ لکھ دیا. دور تک بھی نام نہ تھا اپنا دنیا میں کہیں, علی بھائی دور تک بھی نام نہ تھا اپنا دنیا میں کہیں, نقشہ دنیا پہ اس نے ہمارا نام لکھ دیا. سبحان اللہ. قائد اعظم تھا وہ ایک رہنما کامل تھا وہ, قائد اعظم تھا وہ ایک رہنما کامل تھا وہ, ہر قدم پر اس نے منزل کا اشارہ لکھ دیا. میں نے پاکستان کو جنت کا پارا لکھ دیا. کیوں کروں نہ میں, کیوں کروں نہ میں شکیب آج اس کی عظمت کو سلام, کیوں کروں نہ میں شکیب آج اس کی عظمت کو سلام, جس نے اپنی قوم کا اونچا ستارہ لکھ دیا. میں نے پاکستان کو جنت کا پارا لکھ دیا. تو یہ جمہوریت جو ہمارے قائد تھے, جو انہوں نے سوچا تھا, ہم نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا. ابراہیم لنکن بھی وہ کہہ کے گیا تھا, وہ کہتا تھا کہ گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. یہی بنیاد تھی جو ہمارے قائد نے بھی رکھی تھی, یہی بنیادیں تھیں. لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ آج جمہوریت کو ہم نے, وہ جمہوریت اصل نہیں ہے, آج کل ہے, یہ جمہوریت نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے مافیا. مافیا جمہوریت ہے. یو این اے کے اندر بیٹھی یہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, نواز شریف اس کا کرندہ ہے, یہ مافیا ہے. یہ سارے کے سارے مافیا ہے. اس کو جمہوریت کبھی بھی نہیں ہم کہہ سکتے. یہ بم بیچتے ہیں, یہ بندوقیں بیچتے ہیں, یہ ڈرگ بیچتے ہیں, یہ بھوک پھیلاتے ہیں. کون کہتا ہے کہ یہ جمہوریت؟ بھئی آج مجھے کوئی بھی مہذب قوم کہتی ہے, یہ کہتے ہیں نا ہم مہذب ہیں, اور کھڑے ہو جائیں اور مجھے بتائیں لندن کے پلیٹ فارم سے برٹش پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو جائیں کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں. نہیں, تم مافیا ہو, مافیا ہو. تمہیں نظر ہی نہیں آتا, تمہارے پاس دوربینیں ہیں, تم دیکھ نہیں سکتے, تمہارے پاس آنکھیں ہیں, تمہارے عقل ہے, تمہارے پاس سوچ ہے ہی نہیں. یہ کہاں ہے ابراہیم لنکن کی کہیں گے, کہاں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چھڑائے تھے وہاں سے, فرعون سے قوم کو چھڑایا تھا؟ کہاں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام, کہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام؟ حتیٰ کہ پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں بھائی, اس وقت جمہوریت نہیں, اللہ کے بندو یہ مافیا ہے. اس مافیا کو سمجھنے کی کوشش کرو, اس مافیا سے جان چھڑانے کی کوشش کرو. ان طاقتوں کو, میرے علی بھائی کو آگے آنا چاہیے, میری اس بہن کو آگے آنا چاہیے, نقوی صاحب جو اسلام آباد سے آتے ہیں ان کو آنا چاہیے, آپ کے کالر بڑے بڑے اچھے آتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. ان کے اندر درد ہے, جن کے اندر درد ہے وہ آپ کو فون کرتا ہے, ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. کبھی بھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ ایسے کالر کو کہ جو اس مافیا کا حصہ ہے وہ آ کے ٹی وی کے اوپر اپنا کنٹریبیوشن کرے, اپنے پوائنٹ نہیں دے گا. محمد علی آئے گا, نقوی صاحب آئیں گے, بٹ صاحب آئیں گے, اپنا وہ کیا کہتے ہیں خادم حسین اپنا آئیں گے. سوری, خادم حسین تو وہ تو وفات پا چکے ہیں. یہ ہمارے کون آتے ہیں جو بزرگ آتے ہیں؟ محمد یعقوب صاحب. کیا یعقوب صاحب, محمد یعقوب صاحب. ہاں, محمد یعقوب صاحب, مجھے ان کا نام ہی بولا تھا. تو یہ مطلب کہنے کا مقصد کہ بڑی لمبی لسٹ ہے, ہماری بہنیں آتی ہیں تو پاکستان سے آتے ہیں, تو یہ لوگ درد رکھتے ہیں بھائی, ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو علی بھائی آپ نے کوشش کرنی ہے اس پلیٹ فارم سے اصل جمہوریت کا ان کو پہلے لیکچر دیں. وہ ہمارے اظہر صاحب آتے ہیں, وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی ایک ٹی وی پہ. انہوں نے کہا تھا کہ پولیٹیکلز ان کو پہلے ایجوکیٹ کیا جائے کہ واٹ از دا جمہوریت اینڈ واٹ از دیٹ, یہ چیزیں ہیں کیا, یہ پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, جس سے ہم بالکل ڈارک ایج میں, ڈارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کو آگے آنا پڑے گا. ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا ٹاپک رکھا ہے, لیکن یہ جمہوریت ہے, یہ جمہوریت ان کے لیے ہے جو جمہوریت کو پھیلاتے ہیں. یہ ان کی اجارہ دری ہے, یہ گروپ بیٹھے ہوئے, یہ مافیا ہے. ان کی خوراک پتہ کیا ہے علی بھائی؟ ان کی خوراک ہے خون. یہ خون پیتے ہیں, یقین جانیے. ہر محکمے میں چلے جائیں, ہر جگہ پہ چلے جائیں,
اور پھر ان کے کرندے, ان کے سب سے بڑے ڈاکو جو بیٹھے ہوئے نا, اس سے سب سے بڑا جو اڈا بنایا ہوا ہے, خدا کی قسم جھوٹ نہیں بولتا میں, اس کے اوپر پورے ایویڈنس دیتا ہوں, یہ یوز کرتے ہیں مندروں کو, چرچوں کو, گرجوں کو, سنگوں کے. ان کے سب سے بڑے جگیردار کے ڈاکو یہ انہوں نے ممبر رسول میں بٹھائے ہوئے ہیں. اور کل کی بات, آپ میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہے, نہیں تو میں گورڈن اپنا ڈیوڈ کیمرن کے اوپر میں بات کرنی تھی کہ یہ جو اس نے جو بجٹ کے اندر جو کیا ہے اس کے اوپر بھی میں روشنی ڈالوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہت ٹائم دے دی, آپ کا بہت شکریہ میری بہن. تو اللہ کرے کہ ہم صحیح جمہوریت کی طرف جائیں, ان ڈاکوؤں سے ہم جان چھڑائیں. انہوں نے ستیہ ناش کر دیا دنیا کا, ہر طرف بم بھی بم, دھماکے. آپ کے پاس لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے نا, اس کے اوپر مجھے ایک اچھی نیوز اس میں سے نکال کے دکھا دے, چھوٹی سی ایک اچھی سی نیوز, کہ کوئی اچھی نیوز ہے. اللہ کے بندو, ستیہ ناش صبح سے لے کے شام تک بم بم بم, قتل بم قتل, یہی چل رہا ہے. تھینک یو ویری مچ علی بھائی ٹائم دینے کا, بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھی گفتگو فرمائی کہ کوئی نیوز جو ہے وہ مثبت انداز میں نظر اس لیے نہیں آتی کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں وہ ایک مافیا کے پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اس طرح سے جیسے لوگ اگر یہ کہیں کہ جی مسلمانوں کو شعور نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے, میں اس سے ایگری نہیں ہوں گا. مسلمان عوام کو پوری جتنی عرب کنٹریز ہیں اور اس کے علاوہ جو مسلمان ملک ہیں اس میں عوام کو ہے, مگر شعور ہے, پسے میں ہیں. ان کے اوپر لا کر مافیا بٹھائی گئی ہے. آپ لوگوں سے پوچھ لیں کو کہاں ووٹ دیے ہیں, یا جو دوسرے طالبان کی حمایت کر رہے ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے لوگ. مختلف شہروں میں, مختلف جگہوں پر, صوبوں میں, اسی طرح تمام ملکوں میں لوگ لا کر بٹھائے گئے اور وہ وہاں پر کچل رہے ہیں, ان کو وہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. کہیں زبانی ایشوز, زبان کے ایشوز چھیڑ دیتے ہیں, لسانیات کو چھیڑ دے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کئی سال حکومتیں کر جاتے ہیں صرف دو زبانوں کا جھگڑا کرا کے, کہیں کچھ کرا دیتے ہیں, کہیں کچھ کرا دیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ ہم پر آ رہی ہے کوئی سہانیاں کرا دیتے ہیں. یہ مافیا ہے. پھر قوم ادھر لگ جاتی ہے, پورا میڈیا ادھر لگ جاتا ہے, اس کے اوپر وہ تعزیت شروع ہو جاتی ہے. یہ اپنا کام جو ہے وہ چوری چکاری کر رہے ہوتے ہیں, اپنے جو بیرونی ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو لے کے یہ مستقل جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہی سارا معاملہ ہے. کبھی وہ ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں آتی ہے, کبھی جمہوریت شکل میں آتی ہے, کبھی بہرحال وہ کام بیرونی جو ایجنڈا ہے اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے, اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں اس جمہوریت میں اور پچھلے ماشاءاللہ میں کیا فرق تھا, بلکہ لوگ اس کی ہی تعریف کریں گے. اگر آپ لوگوں سے یہ سوال کریں کہ جی جو پہلے ماشاءاللہ کہہ کر ڈکٹیٹر تھا وہ آیا اس کے اندر آپ خوش تھے, یا اب یہ نام نہاد جمہوریت میں خوش ہے, لوگ آپ کو بتا دیں گے, صاف صاف بتا دیں گے. اب ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے, اگر آپ ایکسپلین کر سکیں اس کو, کہ کہتے ہیں کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ سٹل جو ہے عملیت سے بہتر ہے. ہاں, وہ اس لیے کہ لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کا موقع تو ملے گا. ہاں, وہ اس کی سمجھ جو ہے وہ کہتے ہیں بدترین جمہوریت جو ہے وہ بھی لوٹ مار کے ذریعہ تو ہوگا نا. بہت سارے ٹینڈرز آپ کے ہاتھ میں ہوں گے, بڑی جو ہے وہ صوبے کی جو ہے وہ زمام آپ کے ہاتھ میں ہوگی, تو وہ جیسا بھی صحیح مطلب کوئی نہ کوئی لوٹنے کا ذریعہ جو الیکشن میں پیسہ لگایا تھا ایٹ لیسٹ وہی نکال لیں گے. تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, مگر عوام کو جو یہ مطلب راگ جو یہ میں کیا کہوں اس کو, کہ یہ جو ان کو انہوں نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے, عجیب بات ہے. یہ کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ مفتی بھائی, میں آپ سے متفق نہیں ہوں, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. جناب فرمائیے, کوئی بات ہے, آپ کی رائے احترام کرتے ہیں. نہیں ہوں کیونکہ جمہوریت وہ ہے جس میں عوام اپنے نمائندوں کو چن کے لے کے جاتی ہے. اگر جمہوریت ہو تو ٹھیک ہے, لیکن ڈکٹیٹر وہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ڈکٹیٹر کو کیسے اچھا کہیں گے جس نے 85,000 کوڑے بے گناہ معصوم بچوں اور اسٹوڈنٹوں کو مارے ہوں. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ اسپیسیفائی, نہیں وہ بھی ٹھیک ہے, مگر میں نے جو اس جمہوریت سے پہلے والے کو بات کی اس نے تو ایسا نہیں کیا. اگر آپ ابھی پوچھ لیں جو دو یہ کر کے گئے, کیا کر کے گئے. بھائی میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ ڈکٹیٹر کا نام لیں گے تو ڈکٹیٹر میں سارے آتے ہیں. نہیں, اسپیسیفائی میں نام لینا نہیں چاہ رہا تھا, اسپیسیفائی میں بات کریں گے تو وہ اور بات ہے. ہاں, میں ایک شخص کی اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ تو اس کا بھی تھا. آپ کی بات مانوں گا, اگر آپ ڈکٹیٹر کی تعریف کریں گے. نہیں, ڈکٹیٹر کی نہیں کر رہا ہوں, ڈکٹیٹر کی تعریف کبھی نہیں کروں گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان جمہوریتوں سے پہلے جو ڈکٹیٹر ہی کہتے تھے اس کو بھی, مگر آیا تھا وہ. ہاں, اس شخص کی بھی میں آپ سے بات ایک پوچھ لینا چاہتا ہوں, اس کا بھی مجھے جواب دے دیں کہ یہ جب جرنیل جب فوج میں ہوتے ہیں
اور خاص طور پہ پاکستان کی فوج میں جب ہوتے ہیں تو اتنے بہادر ماشاءاللہ ہوتے ہیں اور واقعی ان کی بہادری میں کوئی کمی بھی نہیں ہے اور کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوتا. لیکن جب یہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر ایک امریکہ کا معمولی وزیر خارجہ اگر ٹیلی فون کرتا ہے تو یہ اس کے آگے لیٹ جاتے ہیں اور پاکستان کو تباہی کے کنارے پہ لے آتے ہیں. تو کیا پھر ہم اس کو ہم کیا کہیں؟ ابھی پاکستان کے نجی چینل پر میں ایک تبصرہ سن رہا تھا, اس میں کسی نے کہا کہ پاکستان میں ماشاءاللہ بھی جو ہے وہ بڑے سرکار کی مرضی کے بغیر نہیں آتا. تو بات ساری گھوم پھر کے وہیں پہنچ جاتی ہے. بات یہاں یہ ہو رہی تھی کہ بہادری یا وہ چیز تو نہ رہی نا جو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہے, ایک طرف وہ نہیں, بس لوگ دوسری طرف پاکستان کی تباہی کا باعث بن لوگ آپ کیا کہیں؟ دیکھیں پاکستان میں ابھی تک پاکستانیوں کی حکومت 60 سالوں میں آئی کب ہے؟ آپ ایک آدمی بتا دیں جو پاکستانی منتخب کر کے لے کر آئے گئے ہوں. اگر ایک حکومت آئی تھی پاکستان کی, میں اس کا بات بھی کر دیتا ہوں آپ سے کہ پاکستان میں ایک شخص آیا تھا قائد اعظم کے بعد, اس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو, جس نے غریبوں کو حقوق مگر چلنے کہاں دیا؟ تو اس کو کس نے مارا؟ چلنے نہیں دیا اس کو. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کو مارا کس نے؟ ضیاء الحق نے مارا. تو وہ کون تھا؟ ڈکٹیٹر تھا. بالکل, میں اس پہ آپ سے دیکھیں, میں ڈکٹیٹر یہ نہیں ہے. پاکستان میں جب جمہوریت جب بھی آئی ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے, اس لیے کہ اگر جمہوریت ہو تو اگر جمہوریت کے نام پہ لوٹ مار ہو تو پھر اس کو آپ جمہوریت نہ کہیں, وہ لوٹ مار. ابھی جو جمہوریت ہے اس میں یہ کیا جمہوریت کہلانے لائق ہے؟ اب آگی بات اب کی نہیں, میرا مقصد یہ کہوں گا, اب کی بات میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جمہوریت کو جب بھی آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے, جمہوریت جب بھی آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے تو اس کے آگے کوئی نہ کوئی رکاوٹ بڑھ جاتی ہے. مگر اب کہاں جمہوریت کس کے پاس ہے؟ 2 سال کی جمہوریت, 2 سال کی جمہوریت, 12 سال کی ڈکٹیٹرشپ, 2 سال کی جمہوریت. تو جمہوریت کے جب آتی ہے اس کے آڑے آگے پھر 12 سال کا ڈکٹیٹر کھڑا ہوا ہوتا ہے. مگر نقوی صاحب, آپ کیسے کامیاب؟ مگر نقوی صاحب اب جمہوریت ہے کس کے پاس؟ کسی ایک پارٹی کا نام بتائیں جس کے اندر جمہوریت ضروری ہے, لیکن جمہوریت ہونا چاہیے. ہو تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ جمہوریت اگر ہو, اگر کا لفظ بول رہا ہوں کہ جمہوریت اگر جمہوریت کے نام پہ لوٹ مار ہو تو اس کو آپ جمہوریت کے حق میں تو ہم نہیں ہیں. نہیں, اس کے حق میں کون ہوگا؟ لوٹ مار تو سب ایک ہی بات ہے نا. تو لوٹ مار کرنے والے جو وہ جمہوریت پہ نہیں آئے, وہ قوم کے ووٹ سے نہیں آئے. قوم کے ووٹ تو انہوں نے گٹروں میں اور نالوں میں پھینکے ہوئے ہیں. قوم کے ووٹوں سے تو وہ جمہوریت آتی ہے, اور قوم کے ووٹ تو آپ کو گٹروں میں اور کوڑے کے ڈھیروں میں ملے ہیں. یہی بات ہم نے کہا کہ لا کر بٹھائے گئے. یہ جمہوریت حکومت آئی. ہاں, یہی بات ہم نے کہا کہ لا کر بٹھائے گئے ہیں. جمہوریت نہیں ہے, لوگوں نے ووٹ بٹھائے گئے ہیں, یہ ہے. ورنہ جمہوریت ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے, جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یہاں بھی تو جمہوریت ہے نا. نہیں, صحیح بات ہے. جمہوریت ایک صرف بری بات چیز نہیں ہے. جمہوریت ہم برا کہہ نہیں رہے, جمہوریت وہ نہیں کہہ رہے, برا ہی کہہ رہے. جمہوریت کے لبادے میں جو بھیجے آ رہے ہیں, یہ بات آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ ایگری ہوتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے نام پہ جو لے کے آئے ہیں, جن کو یہ جمہوریت کو بدنام کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں, اور جو عوام جمہوریت لانا چاہتی ہے, لا رہی ہوتی ہے, جس کے ووٹ سے آتے ہیں, وہ تو ووٹ استعمال ہی نہیں ہوئے, وہ تو ووٹ گٹروں میں اور آپ کو کوڑے کے ڈھیروں پہ ملے ہیں. تو پھر عوام کا اس میں کیا قصور ہوگا؟ یہ تو لٹیرے آ گئے ہیں جن کو تو زبردستی لایا گیا ہے. اور لانے والے کون ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. لانے والے بھی آپ کی عدلیہ ہے, آپ کے وہ سپریم کورٹ ہے, آپ کا جج ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. تو جہاں انصاف کا بھی کباڑا ہو جائے, جہاں انصاف کرنے والے خود لٹیرے ہو جائیں, ان سے پوچھا جائے اگر کہ آپ کے پاس جائیداد کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں میرے پاس تو 5 مرلے کا پلاٹ نہیں ہے, اور ریٹائر ہوتے ہیں تو 75 کروڑ کی ان کی کوٹھی ہوتی ہے. تو پھر وہ ایسے جو انصاف پرست, انصاف دینے والے ہیں, وہ بھی جمہوریت کے قاتل ہو جائیں تو پھر آپ کو کیا, آپ جمہوریت کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت بری ہے؟ تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت ساری چیزوں پہ ہم بالکل ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں ذرا شامل ہونا چاہتا تھا اس. جی, کون صاحب, کہاں سے؟ زرار شاہ بول رہا ہوں. زرار شاہ کہاں سے؟ واکنگ سے. جی, واکنگ سے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, فرمائیے. جی عرض کیجیے. جی عرض کیجیے. آپ ٹیلی ویژن سیٹ سے نہ سنیے, آپ فون پہ بات کیجیے. نہیں, میں نے وہ بند کیے دیا, اسٹل کر دیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. احساس ہے حضرت. بات یہ ہے کہ ابھی میں نے تو ابھی ٹی وی آن کیا تو میں نے دیکھا کہ نقوی صاحب, آپ نے نقوی صاحب کہا تھا, اس لیے مجھے پتا لگا کہ وہ نقوی صاحب تھے. کون کہتا ہے کہ, کیونکہ میں اس وقت تھا ادھر پاکستان میں, کون کہتا ہے کہ بھٹو جو ہے وہ صحیح طریقے سے الیکٹ ہو کے آیا تھا؟ یہ غلط ہے سب, پہلی بات. دوسری بات, ایک جاہل ایک عالم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. پاکستان ہو یا دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو, جہاں نبض چلنے والا
दे सकता है वोट, उसको आप सही कैसे कह सकते हैं? तीसरी बात। चौथी बात ये है कि यहाँ पिक एंड चूज है, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। ये भुट्टो जब वोकिंग में पढ़ी है किताब, उसमें पढ़ ले कि जब इनके शाहनवाज भुट्टो आए थे इंडिया से तो इनके पास क्या था, ये नवाब ऑफ दाऊदाबाद के सेक्रेटरी थे। तो ये लोग जो बातें करते हैं ना, ये गलत, अल्लाह माफ मुझे कहे था, गलत कह रहा हूं, सारे मोहतरम जन्नत में रहते हैं। हाँ, मैं भी इसलिए मैंने सॉरी कर दिया कि मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि एक शख्स जो है वो डिजर्व ही नहीं कर, इसमें मुझे इसमें कोई शक नहीं। भुट्टो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था, बट ही वाज नेगेटिव, टोटली नेगेटिव। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि शाह फैसल ने कहा कि मुझे 5000 बंदे भेज दें इधर, मैं नेशनलिटी देता हूँ उनके पाकिस्तान के हुनर मान। और भुट्टो ने क्या किया था, 500 बड़ी जहाज में भेजे थे सारे लाड़काना के लोग। और आज भी वो आप जाए आप हज पे तो वो लोग आपके मशकीजें भरते हैं, सारे करते हैं, वो सारे वहां से गए थे। और शाह फैसल ने कहा था कि नो नीड मोर। तो ये किस शख्स की बात करते हैं? हाँ, उस पर करप्शन का, जाती करप्शन का अपना कोई इल्जाम नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मुझे ये जो सही बात है उसके कहनी चाहिए, लेकिन इंडायरेक्ट ये कहां से बने हैं मुझे नहीं समझ आता। ये लोग जो इतनी बुलंद बात किसी बंदे पे लिख करते हैं, जाती तौर पर जानते हैं मेरा ताल्लुक नवाब शाह से है, और मैं जानता हूँ, मैं जरदारी फैमिली भी जानता हूँ और मैं ये फैमिली भी जानता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। किसी बात पे किसी को भी तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, देखिए जी, हमारे जहाँ तक सारे कॉलर्स की बात है वो बहुत मोहतरम है और सबकी अपनी राय में वो आज़ाद हैं, और हम किसी को भी ये नहीं चाहेंगे कोई किसी को कि ज़बान से कोई बद अल्फाजी करे। और बहरहाल उन्होंने सॉरी भी की। तो नहीं, बात असल में बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि कायद आज़म के बाद कोई भी हुक्मरान ऐसा आया कभी भी। कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, मैं जरा 1 मिनट के लिए आया हूँ, हाजिर हुआ। भाई को जरा बता दूं कि इसने कहा कि भुट्टो कैसे आया था, तो उसको याद होगा कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले जो सही इलेक्शन हुए थे वो भुट्टो के दौर में हुए थे, किसी ने उस पर इतराज नहीं किया था। वो जब आए थे तो उन्होंने हुकूमत की थी। और फिर यह है कि भुट्टो के कारनामों को अगर आप देखना चाहें तो आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, उसके कारनामे खत्म नहीं होंगे। पाकिस्तान को एटम बम देने वाला कौन था, तीसरी दुनिया का जो चेयरमैन था वो कौन था, इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा करने वाला कौन था, इस्लाम की बैंक बनाने वाला कौन था, इस्लाम की फौज एक करने वाला कौन था, 90,000 कैदी लाने वाला कौन था। ये तो हमारी आसान फरामोशी होती है कि हम अब जज्बात में आके जो जी चाहे बोल जाते हैं, लेकिन किसी के अच्छे कामों को भी याद रखना चाहिए। जो काम भुट्टो ने कायदे के बाद किए, किसी और ने किया तो बता दें। लोग तो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, जिनकी आप आज कदरों कीमत आप डाल रहे हैं और वो बातें करते हैं बढ़ बढ़ के, वे वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को पसंद ही नहीं किया और पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे। ये वो भुट्टो ही था जिसने डिक्टेटर को उसके घर तक पहुंचाया, उसके दौर में आया और उसको उसकी जिंदगी में उसे घर तक पहुंचाया। और ये भुट्टो ही था कि जिसने पाकिस्तान के गरीब आवाम को सर उठा के बात करने की जुर्रत दी थी। मुझे आज भी याद है कि हमारे उस दौर में एक मोची था, तो मैंने उससे बात की, यार अब तो तुम्हारी हुकूमत सुनाओ, क्या बात, कैसे हो। कहने लगा जी अब तक हमारी जो पहले जो वक्त गुजरा ना, हम वोट पालिश करते तो हम पैसे लेते हुए हमारी नजरें नीचे पाँव पे होती थी। आज हम उठा के सर उठा के कहते हैं हमारे पैसे दो। ये जुर्रत, ये सब कुछ दिया तो गरीबों को तो भुट्टो ने दिया है। लेकिन अगर भूल जाते हो तो ये तुम्हारी मर्जी, अगर अच्छे काम छोड़ देते हो और सिर्फ भुगत लेके दिल में बैठ जाते हो तो ये तुम्हारी मर्जी। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, लेकिन हक की बात करे तो वो बेहतर होती है, जिससे लोगों पे अच्छी बात करे तो अच्छा असर पड़े। ये बातें ऐसी होती, हम जानबूझ के फिर हम इस तरफ चले जाए ना तो फिर बात अच्छी नहीं होती। हम अच्छी बातों को लेके आगे आते हैं, बुरी बातों को छोड़ते हैं। आप दिल का बुग़्ज़ निकालना है तो किसी और तरीके से निकाल दो, किसी और जगह पे निकाल दो। ये चैनल जो है ना, इसमें बुग़्ज़ नहीं होता, हम अच्छी बातें करते हैं। जहाँ तक बात जो है हमारे तमाम कॉलर्स की है, लेंगे कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जनाब ज़रा शाह साहब, सलामत करता हूँ आप दोनों बहनों भाई की खिदमत में जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, तो जनाब आपके टॉपिक के मुताबिक थोड़ी सी बात कर रहे हैं जमहूरियत के बारे में। जब से पाकिस्तान बना है, अवाम नास ने दोनों सिस्टम देखे हैं, जमहूरी भी और डिक्टेटरों का भी जी। तो बात यह है जी कि दोनों में करप्शन है। बड़ी तारीफ कर रहे हैं हमारे किबला शाह साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो की, बहुत अच्छा आदमी था, ग्रेट लीडर था एशिया का। लेकिन जो उसके नीचे वाले काम करने वाले थे वो जब नेशनल लाइफ चीजें हुई थी वो सब बेच कर खा गए थे। ट्रांसपोर्ट का जो मिनिस्टर था उसने ट्रांसपोर्ट जो है वो खराब कर दी। जो छोटी छोटी होम मिनिस्ट्री थी
وہ جہاں جو ان کے لگے تھے مینیجر وغیرہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی مشینیں بیچنا شروع کر دی. تو یہ کرپشن جب تک ختم نہ ہو, کوئی بھی سسٹم ہو, جمہوریت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو, پاکستان کے عوام الناس کو اس وقت چین نہیں آ سکتا جناب. رہی بات جو ہے یہ جو لوگوں کو جسٹس ملنے کی, وہ میں نے دیکھا ہے جی عوام الناس نے دیکھا ہے کہ ڈکٹیٹروں کے جو دور ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا عوام کو ریلیف ملتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا ڈسپلن اچھا ہو جاتا ہے. تو باقی جب تک دونوں نظام جو ہے نا جی یہ ایسے چلتے کش میں چلتے رہیں گے, عوام الناس ہے اس کی قیمت جو ہے دیتے رہیں گے, جب تک پاکستان سے کرپشن ختم نہیں ہوتی, رشوت ختم نہیں ہوتی, رول آف لا نہیں ہوتا, چین نہیں آ سکتا جناب. اللہ کرے عوام الناس ہے ان میں عقل شعور آ جائے اور وہ اچھے لوگوں کو الیکٹ کرے. ہم کسی پر ذاتی تنقید نہیں کرتے, ہر جو قرآن آتا ہے اپنے لحاظ سے بہتری کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن کرپشن نیچے سے جو ہوتی ہے نا وہ اس کو چلنے نہیں دیتی جناب. اسی کے ساتھ میں کرنے کے بعد ختم کرتا ہوں. پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا, اور تمام کالرز کی جو ذاتی رائے ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ہمارے سارے کالرز محترم ہیں, ہمارے پلیٹ فارم پر آتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ جو بھی کالرز کی رائے ہے وہ اپنی ان کی ذاتی ہے, اور ہماری نزدیک تمام کی رائے جو ہے وہ بہت قابل احترام, اور وہ ان کی شخصیات بہت قابل احترام ہے. چلیں گے طرف کے. جی بالکل, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ ٹاپک اس قدر گرما گرمی کی طرف لے گیا. کال آ رہے ہیں, انشاءاللہ پھر کسی دن اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. بہت لمبی باتیں ہیں اس کے بارے میں کرنے والی. جمہوریت کو ہم بذات خود جمہوریت جو ہے وہ بری نہیں ہے, اس کی جو اس کے لبادے میں چھپ کر جو لوگ کرتے ہیں, جو حکمران کرتے ہیں, ہمیں اس پر اعتراض ہے. ایک شعر کے ساتھ پروگرام کو ختم کروں گی کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش, ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. جی اجازت دیجیے گا, اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.